السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہاں مختار۔ ناظرین، یوم آزادی پر لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں پیش آئے انسانیت سوز واقعے نے پاکستانی قوم کا سر کافی حد تک شرم سے جھکا دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا پر بھی اس واقعے کا شارع ہے کہ کس طرح 400 سے زائد درندوں کے ہجوم نے ایک لڑکی کو نوچ ڈالا۔ ڈیلی سٹار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 400 لوگوں کے اس ہجوم نے لڑکی کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اسے برہنہ کر دیا۔ یہ بات کرتے ہوئے مجھے نہایت ہی افسوس ہو رہا ہے، لیکن آج کا یہ ٹاپک کافی برننگ ہے اور اس کو آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں سیکشل ہیرسمنٹ کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے نور مقدم کیس میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہماری ریاست میں، اس ملک میں اگر اس ہیرسمنٹ ان واقعات کو نہ روکا گیا تو ہمارے ملک کی خواتین کا باہر نکلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق لڑکی کے جسم میں کافی زخم بھی آئے۔ خاتون کے کچھ ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود تھے جن سے ان کے موبائل فونز اور دیگر اشیاء چھین لی گئیں۔ یہ لڑکی ٹک ٹاکر تھی اور وہاں ویڈیو بنانے کی غرض سے گئی تھی۔ اب وہاں پر باقی خاتون بھی جاتی ہیں اور باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں، لیکن کبھی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا یہ انسیڈنٹ پری پلان تھا یا واقعی کچھ اوباش لڑکوں نے اس طرح کی درندوں والی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی، لیکن میڈیا کے مطابق کہ وہ اوباش لڑکے ہی تھے جو 400 کے قریب تھے۔ مطلب کہ وہاں پر اگر آپ پبلک پلیسز پر جائیں تو وہاں پر کئی خواتین آپ کو ملیں گی جو اپنی ویڈیوز آج کل بنواتی ہیں اور یہ ٹرینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی خاتون پر اٹیک کرنا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس عائشہ نامی خاتون نے بتایا کہ انہوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا اور ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مجھے برہنہ کر دیا، یہ ان کا موقف ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ مدد کے لیے چیخو پکار کرتی رہی لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ ہجوم نے ان کے سونے کے زیورات، نقدی اور موبائل فون وغیرہ بھی چھین لیے۔ خاتون نے ملزمان کے خلاف FIR درج کروا دی ہے اور پولیس نے ملزمان کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اس واقعے کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور انہوں نے IG پنجاب کو ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ عائشہ اکرم نامی اس خاتون کا تعلق شادرہ سے ہے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی عامر سہیل، کیمرہ مین صدام حسین اور دیگر 4 لوگ بھی آئے تھے۔ یہ لوگ وہاں ویڈیو بنا رہے تھے جب ان پر ہجوم نے حملہ کر دیا۔ لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں خاتون کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس پر دل بڑا دکھی ہے اور یقین نہیں آ رہا کہ ایک پورا ہجوم ایسی بے غیرتی یا بے شرمی اور بدبختی پر اتر آیا۔ ایسے مواقع اور دنوں پر بدقسمتی سے فیملیز کے ساتھ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے ضد کریں پھر بھی انہیں 14 اگست اور اس جیسے دیگر دنوں پر باہر لانا مشکل ہو گیا ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان کیسے بے لگام اور بے قابو ہوئے پھرتے ہیں۔ بہرحال اندازہ نہیں تھا کہ سینکڑوں لوگ ایک نہتی خاتون پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عام مشاہدہ ہے کہ ہجوم ایسا نہیں کرتا۔ بات وہی آگئی کہ آیا عام ہجوم نے یہ حرکت کی یا انفرادی طور پر اس کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ انفرادی طور پر بدتمیزی کے واقعات ہو جاتے ہیں، مگر عام طور پر ہجوم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے لونڈوں کو روکتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کون سے سیاہ بخت تھے کہ کسی میں ذرا بھی شرم اور حیا نہیں تھی۔ یہ واقعہ بڑا خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی صرف مذمت ہی کافی نہیں بلکہ ویڈیوز کے ذریعے ان میں سے جتنے بھی شناخت ہو سکے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور ان پر دراصل دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے، کیونکہ ایک نہتی خاتون کو اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی کسی دہشت گردی سے کم نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان ویڈیوز کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اگر ان میں کوئی اپنا بیٹا بھی نظر آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو عام لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ کل کو ان کے لیے عبرت ہو کہ آنے والی بیٹیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ اور یقیناً اگر سرکار اس پر ایکشن لیتی ہے تو اس سے پہلے کہ بعد میں پھر وہی کروں گا کہ واقعات جو آگے مزید زیادہ ہونے کے خطرات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اور انتظامی طور پر بھی آئندہ تہواروں پر معقول حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے۔ مینار پاکستان کا گراؤنڈ ایک بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر گارڈز اور پولیس کی حفاظت ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا۔ اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے میری نظر میں، کیونکہ ایک بغور شہری ہونے کے
मैं ये समझता हूँ कि बात फिर वही थी कि चाहे वो नूर मुकद्दम केस हो या वो इन खातून के साथ केस हो, सबको बराबर लेना चाहिए। और वज़ीर आज़म ने जो इसका नोटिस लिया है ये एक पॉजिटिव जेस्चर है। अब इंतज़ार ये है कि इन खातून के साथ जिन जिन लड़कों ने औबाश हरकतें की उनको कैफरे किरदार तक कब पहुँचाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि यहाँ खातून की इज्जत होती है। अगर ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ चलते रहे और इंटरनेशनल मीडिया इसको छालता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बन जाए जहाँ पर सेक्शुअल हैरेसमेंट 90% से भी ज़्यादा है। इसलिए बतौर सहाफ़ी और बतौर शहरी मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इस केस को जल्द से जल्द तक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और जिन नौजवानों ने ये औबाश हरकतें की हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर बाकी लड़कों के लिए या बाकी नौजवानों के लिए, बाकी लोगों के लिए इबरत बनाई जाए। अपने और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।